امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا گیا۔ یزیدی سپاہیوں نے آپ کے جسم پر موجود تمام چیزیں لوٹ لیں اور امام کے جسم مبارک کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون دیا گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کائنات میں تلاطم پیدا ہو گیا، سیاہ آندیاں چلنے لگیں، زلزلہ کے آثار پیدا ہوئے، بجلیاں کڑکنے لگیں، فضا میں تاریکی چھا گئی، آسمان سرخ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ قیامت قریب ہے۔ آپ علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح زخمی حالت میں دوڑتا اور ہنہناتا ہوا خیموں کی طرف آیا۔ بیبیاں ذوالجناح کو دیکھ کر سمجھ گئیں کہ امام شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا بیبیوں نے گریہ و زاری کرنا شروع کر دیا اور اپنے سر پر خاک ملنے لگیں۔ یہ شام کا وقت تھا، سورج سرخ کفن پہنے اپنے قبر میں ڈوب رہا تھا۔ یہاں یزیدی سپاہی حسینی خیموں کی طرف بڑھنے لگے اور خیموں میں گھس کر لوٹ مار مچانا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے گھرانہ رسول کی عورتوں کے سروں سے چادریں تک چھین لی۔ سپاہی خیموں کو لوٹنے لگے اور پھر ان میں آگ لگا دی۔ ایسے میں خواتین اور بچے جان بچانے کے غرض سے صحرا کے جانب بھاگنے لگے۔ اب اس قافلہ حسینی کی ذمہ داری امام علی کی بیٹی اور امام حسین کی بہن حضرت زینب علیہ السلام پر تھا، لہٰذا زینب ایسے حالات میں یتیم بچوں، بیواؤں اور امام سجاد کو سنبھالتی اور دوسری جانب گمشدہ بچوں کو تلاش کرتی تھیں۔ اس وقت قافلہ حسینی کے تمام مرد شہید ہو چکے تھے اور صرف امام حسین کے بیٹے امام سجاد یعنی زین العابدین موجود تھے، جو شدید بخار میں مبتلا تھے اور اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ چلنے کی بھی صلاحیت باقی نہ رہی تھی۔ جبکہ اہل بیت کی خواتین میں امام علی کی 2 بیٹیاں زینب اور کلثوم، امام حسین کی 3 بیٹیاں سکینہ، فاطمہ اور رقیہ، آپ کی زوجہ رباب اور آل حسین کی کچھ کنیزیں موجود تھیں۔ امام زین العابدین نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری نظر میری پھوپھی زینب اور میری بہنوں پر پڑے اور میرے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ مجھے یاد آتی ہے کہ جب کربلا میں بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف بھاگتی پھرتی تھیں۔ ظلم و جبر کی انتہا یہ تھی کہ امام حسین کی 6 سالہ بیٹی سکینہ تک کو نہ چھوڑا گیا۔ روایت ہے کہ جب معصوم سکینہ خیمے سے باہر آئی تو اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان اور بے چین تھی اور خوب شور مچا رہی تھی۔ وہ اپنے بابا حسین کو پکار رہی تھی۔ جب شمر نے سکینہ کے کانوں میں چمکتے ہوئے موتیوں والی بالیاں دیکھیں تو اسے بے دردی سے نوچ لی، جس سے معصوم بچی کے نازک کانوں سے خون بہنے لگے۔ جب سکینہ درد سے چلائی تو ظالموں نے تماچے مارے، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور آخر کار پھوپھی زینب نے سکینہ کے کپڑوں پر لگی آگ کو بجھایا۔ 11 محرم کے دن ظہر کے وقت ابن سعد ملعون نے یزیدی سپاہیوں کی لاشوں کو دفنایا، جبکہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے جسم مبارک کو صحرا میں بنا کفن و دفن کے یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ پھر خواتین اہل بیت کو زنجیروں اور رسیوں میں اسیر کیا گیا اور کجاوا اونٹ پر سوار کر کے انہیں کوفہ کے جانب لے جایا گیا۔ عمرو بن سعد کے حکم سے اسیروں کو جان بوجھ کر اس جگہ سے گزارا گیا جہاں امام حسین اور آپ کے اصحاب کی کٹی ہوئی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ امام کے مقتل گاہ کو دیکھ کر خواتین میں واویلا مچ گیا، ان کا سینہ پھٹ پڑا اور وہ آہ و زاری کرنے لگیں۔ جب بی بی زینب کی نظر امام کی لاش پر پڑی تو روتے ہوئے بلند آواز سے بولی، یا محمدہ، یہ وہی حسین ہے جو آسمان کے نیچے پڑا ہے، خاک و خون میں لت پت ہے، جس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یا محمدہ، تیری بیٹیوں کو اسیر بنایا گیا۔ اور پھر بیبیاں ماتم کرنے لگیں۔ 12 محرم کے دن اسیران کربلا کا یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا۔ مسلم بن جساس بیان کرتے ہیں کہ 12 محرم کی صبح میں کوفہ میں موجود تھا اور اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفہ کے اطراف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔
میں دوڑتا ہوا دارل امارہ کے قریب پہنچا جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا جن پر اولاد فاطمہ سوار تھیں۔ ان میں کچھ بچے اور عورتیں تھیں۔ عورتوں کے ہاتھ پاؤں اور گردنوں میں توق و زنجیر جکڑی ہوئی تھی۔ ایک اونٹ پر امام حسین کا بیٹا سجاد سوار تھا جس کے بدن سے خون جاری تھا۔ اس کی حالت بیماری اور کمزوری کی وجہ سے انتہائی دردناک تھی۔ آل محمد کی یہ خستہ حالی دیکھ کر کوفہ کے لوگ صدقہ کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے، لیکن حضرت ام کلثوم اور بچے یہ کہہ کر کھجوریں وغیرہ نیچے پھینک دیتے کہ صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے۔ کوفہ کے لوگ آل محمد کی یہ حالت دیکھ کر دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اچانک شور و غل کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار لائے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا جو بدر کامل کی طرح چمکدار اور نورانی تھا۔ اسیران کربلا کا یہ لٹا ہوا قافلہ جب ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے تو امام حسین کے سر مبارک کو ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ وہ بدبخت امام کے سر پر چھڑیاں مارنے لگا۔ اس کربناک منظر کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی کے سینے میں آگ لگ گئی اور وہ ابن زیاد کو بددعا دے کر دربار سے باہر نکل گئے۔ حضرت زینب حقیر لباس میں ملبوس خواتین اور کنیزوں کے ساتھ تھیں اور دربار کے ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت جو کونے میں خواتین کے درمیان ہے وہ کون ہے؟ اس پر کسی کنیز نے جواب دیا کہ وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہارے خاندان کو رسوا کیا۔ حضرت زینب اس سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیغمبر کے ذریعے نوازا اور ہر ناپاکی سے دور رکھا۔ فاسق کے علاوہ کسی کی رسوائی نہیں ہوتی اور بدکار کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابن زیاد نے کہا، دیکھ لیا کہ اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ زینب بولیں، اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے مقدر میں اللہ نے قتل ہونا قرار دیا تھا اور انہوں نے بھی اطاعت کی اور اپنی ابدی منزل کے جانب چلے گئے۔ ابن زیاد بولا، اللہ نے تمہارے نافرمان بھائی حسین اور اس کے خاندان اور سرکش لشکر کو مار کر میرے دل کو شفا بخشا ہے۔ زینب نے فرمایا، خدا کی قسم، تم نے ہمارے بزرگ کو مارا، ہمارے درخت کو کاٹا اور جڑ کو اکھاڑا۔ اگر یہ کام تمہاری دلی تسکین کا باعث ہو تو تم نے شفا کو پایا۔ اس توہین پر ابن زیاد نے غصے میں کہا، یہ بھی اپنے باپ علی کی طرح ماہر خطیب ہے۔ ان اسیروں کو کچھ دنوں تک کوفہ میں ٹھہرایا گیا اور پھر اموی سلطنت کی دارالحکومت دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا جہاں یزید بن معاویہ فتح کا جشن منا رہا تھا اور بے صبری سے ان اسیروں کے انتظار میں تھا۔ کوفہ سے دمشق ایک لمبا سفر تھا جس میں اسیران آل محمد کے گردنوں میں بکریوں کی طرح رسیاں باندھ کر چلایا گیا اور جانوروں کی طرح ہانک کر تپتے ہوئے صحرا میں انہیں چلنے پر مجبور کیا گیا۔ اگر اس دوران تھوڑی سی بھی سستی ہوتی تو انہیں مارا جاتا۔ لمبی لمبی مسافت کو طے کرنے کے بعد جب رات ہوتی تو قافلہ کو کھلے صحرا میں ٹھہرایا جاتا اور صبح ہوتے ہی پھر اسیروں کا یہ قافلہ دمشق کے راستے چل پڑتا۔ کوفہ سے شام تک کے اس سفر میں اسیروں پر کیا کیا مصائب و آلام ڈھائے گئے اور اس کاروان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اگر ان مصائب کو تحریر کی جائیں تو صفوں کے صفحے بھر جائیں گے، لیکن ظلم و بربریت کی یہ داستان ختم نہ ہوگی۔ اس طویل سفر میں تقریباً 40 مقامات پر پڑاؤ ڈالا گیا اور یہ قافلہ 50 یا 55 دنوں کے بعد دمشق پہنچا۔ اسیران کربلا جب دمشق میں داخل ہونے لگے تو اس موقع پر یزید کے حکم سے پورے شہر کو سجایا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے کا سر اور اس کے خواتین و بچوں کو شام لایا جا رہا ہے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں۔
اسیروں کو بازاروں سے گزار کر یزید کے دربار میں لایا گیا تو امام حسین کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ دربار یزید میں ایک بہت بڑی محفل منعقد کروائی گئی تھی جس میں شامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ یزید اس موقع پر اسیران اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس ملعون نے اپنی چھڑی کو امام عالی مقام کے ہونٹوں اور دانتوں پر مارتے ہوئے بولا، ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اے کاش آج بدر میں قتل ہونے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے اور ہاشمیوں کی یہ فریاد اور گریہ و زاری کو دیکھتے تو وہ خوشی سے مجھے مبارکباد دیتے کہ میں نے بدر میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے۔ اس موقع پر علی کی شیر دل بیٹی زینب کھڑی ہوئیں اور آپ نے یزید سے مخاطب ہو کر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے آل محمد کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے خدا کے بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ جی بھر کر گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ اے طلقہ کے بیٹے، تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، اب تیرے دن صرف گنتی کے رہ گئے ہیں۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت زینب نے ایک طویل خطبہ دیا اور یزید اور اس کے درباری خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ خطبہ نہایت ہی فصیح و بلیغ تھا، گویا اس خطبے میں امام علی کی بلند آواز اور جرأت و بہادری کی روح موجود تھی۔ خطبہ کے ختم ہونے تک یزید پسینے سے سرابور ہو چکا تھا اور وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس خطبے نے یزید کی سلطنت اور امارت کی بنیادیں ہلا دی اور خود اس کے دربار میں موجود اہل شام اس کے خلاف ہو گئے۔ بی بی زینب کا یہ خطبہ ہی تھا جس نے بعد میں مختار سقفی اور توابین کا انقلاب لایا۔ بہرحال کچھ دن یزیدیوں نے اسیروں کو دمشق میں ٹھہرائے رکھا اور پھر ان خواتین کو سواریوں پر سوار کر کے مدینہ پہنچا دیا گیا۔ شہادت حسین کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے اور انسان اپنی خودداری اور شرف کو ظالم کے قدموں میں روندنے کے لیے نہ ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں نے اپنے لہو سے حق و باطل کے درمیان سچائی کی جو لکیر کھینچی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو ظالم، باطل اور جابر قوتوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔